بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذی القعدہ کے فضائل و احکام۔ ماہ ذی القعدہ، جسے حج کا دوسرا مہینہ اور 4 عظمتوں والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ کہا جاتا ہے، جبکہ اسلامی تقویم کے اعتبار سے 11واں مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت و فضیلت کے لیے یہی کچھ کافی ہے کہ اس میں عام طور پر دنیا بھر سے حج جیسی عظیم الشان عبادات ادا کرنے کے لیے حجاج کرام حرمین شریفین کی طرف رخت سفر باندھ کر وہاں کی حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے ماہ ذی القعدہ کو خصوصی شرف و فضیلت بخشی ہے اور اس کو ان 4 مہینوں میں شامل فرمایا ہے کہ جن کی عظمت و بزرگی اسلام سے پہلے بھی تھی اور اسلام کے بعد بھی ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ اسلام کے آغاز تک ان 4 مہینوں میں جہاں عبادت و طاعت کی خاص فضیلت تسلیم کی جاتی تھی، تو وہیں ان میں جہاد و قتال وغیرہ کرنا بھی منع سمجھا جاتا تھا، اور اسلام میں تو اب بھی ان مہینوں میں عبادت و طاعت کی فضیلت برقرار ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے یہاں 12 ہے۔ ان میں سے 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب عظمت و بزرگی والے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، لہٰذا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ اور حدیث شریف میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس دن سے لے کر آج تک زمانہ اسی حالت پر گھوم پھر کر واپس آ گیا، یعنی اب اس کے دنوں اور مہینوں میں کمی و زیادتی نہیں ہے جو زمانہ جاہلیت میں مشرک کیا کرتے تھے، بلکہ اب وہ ٹھیک ہو کر اسی طرز پر واپس آ گیا ہے جس طرز پر اپنی ابتدائی اصلی صورت میں تھا۔ 1 سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ ان میں 4 مہینے عزت و حرمت والے ہیں، جن میں 3 مہینے تو مسلسل ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ جو ان سے علیحدہ آتا ہے وہ رجب کا ہے، جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3197۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ صبر یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کیا کہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، لہٰذا میرے لیے مزید اضافہ فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کیا میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، اس لیے مزید اضافہ فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کیا میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، اس لیے میرے لیے مزید اضافہ فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حرمت والے مہینوں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں روزہ رکھو اور چھوڑو۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرما کر ان کو ساتھ ملایا، پھر چھوڑ دیا۔ مطلب یہ تھا کہ ان مہینوں میں 3 دن روزہ رکھا کرو، پھر 3 دن ناغا کیا کرو، اور اسی طرح کرتے رہا کرو۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ حرمت و عظمت والے 4 مہینوں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں روزے رکھا کرتے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اپنے اصحاب کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حرمت و عظمت والے ان 4 مہینوں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں روزے رکھنا مستحب روزوں میں سے ہیں۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جن مہینوں میں روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے وہ یہی 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہیں۔
قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی شریعت اور کتاب دینے کے لیے کوہ طور پر پہلے 30 راتوں کا اعتکاف کرنے کا حکم فرمایا اور پھر مزید 10 راتوں کا اضافہ فرما کر کل 40 راتیں مکمل ہونے پر ان کو شریعت اور کتاب یعنی توریت عطا فرمائی، تو ان 40 راتوں کے بارے میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 40 راتیں ذی القعدہ کے پورے مہینے اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی تھی۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتکاف کی میعاد عید الاضحیٰ کے دن پوری ہوئی تھی، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا تھا۔ بعض جاہل اور ان پڑھ لوگ ذی القعدہ کے مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں، تو وہ شاید اس وجہ سے کہ یہ مہینہ اپنے سے پہلے اور بعد کے مہینوں کے برعکس عید الفطر اور عید الاضحیٰ وغیرہ سے خالی ہوتا ہے، اور خالی کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں کسی نیک عمل و طاعت کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ خیال بالکل غلط، فاسد اور سراسر جہالت اور لا علمی پر مبنی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ اس مہینے میں نکاح اور شادی وغیرہ بھی نہیں کی جا سکتی کہ کہیں وہ خیر و برکت سے خالی نہ رہ جائے۔ چنانچہ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ ماہ شوال میں جلدی شادیاں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تاکہ کہیں ذی القعدہ کا مہینہ شروع نہ ہو جائے، حالانکہ ماہ ذی القعدہ 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تھا۔ اسی طرح ماہ ذی القعدہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ سے نکاح فرمایا تھا۔ الغرض ماہ ذی القعدہ میں نکاح و شادی وغیرہ اور عبادات کرنے کو خیر و برکت سے خالی سمجھنا، یہ سب زمانہ جاہلیت کی باتیں اور توہمات پرستیاں ہیں جن کا شریعت اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ماہ ذی القعدہ کے شروع ہونے پر مبارکباد دے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اس فضیلت کو سن کر بعض جاہل اور نادان لوگ ماہ ذی القعدہ کے آغاز پر ایک دوسرے کو سوشل میڈیا وغیرہ پر مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بات بھی نہ شریعت میں وارد ہوئی ہے اور نہ ہی شریعت سے ثابت ہے۔